السلام على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات بر محمد وآل محمد چلے آقا اور مولا امیر المومنین قائد الغر المحجلین یاسب الدین امام المتقین علی جبر ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند ما شاء الله اشفع لنا نعم يا أمير المؤمنين بل يا وجيها عند واشفع لنا آخری بار قائم آل محمد کے ظہور کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ صلوات بر محمد و آل محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم السابقون السابقون أولئك المقربون نعرہ صلوات
ایام مولا علی علیہ السلام کے درمیان یہ شب جمعہ ہے، اور سارا سال شب جمعہ منسوب ہے حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ ایک عمومی معلومات تو یہ ہیں، اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ شب جمعہ کا تعلق زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے، اور بے شک ایسا ہی ہے، لیکن حضور مکرم نے فرمایا کہ فضل لیلۃ الجمعہ علی سائر اللیالی کا فضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس۔ شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ویسی ہے جیسے علی ابن ابی طالب کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے۔ یہ خود ایک موضوع ہے کہ ہر وہ فضیلت جو آلریڈی مسلمانوں کی نگاہ میں اسٹیبلش تھی، اسے جوڑ دیا رسول اللہ نے مولا علی ابن ابی طالب کی فضیلت کے ساتھ۔ یہ خود ایک جملہ 30-35 منٹ کی گفتگو کا متقاضی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یعنی ہر وہ امر، ہر وہ مقام کہ جس کو مسلمان باعث فضیلت سمجھتے تھے، رسول اللہ نے ہر فضیلت کو متصل کر دیا حیدر کرار کے ساتھ۔ شب جمعہ کی فضیلت ہر مسلمان قائل ہے، فرمایا شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ویسے جیسے مولا علی کی فضیلت باقی انسانوں پر۔ ماہ رمضان المبارک، ہر مسلمان رمضان کی عظمت کا قائل ہے، فرمایا کہ فضل و شہر رمضان علی سائر الشہور کا فضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس۔ رمضان المبارک کی فضیلت بھی باقی مہینوں پر ویسے جیسے علی کی فضیلت باقی انسانوں پر۔ رمضان المبارک میں شب قدر ہے، فضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی کا فضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس۔ شب قدر کی فضیلت بھی رمضان کی باقی راتوں پر ویسے جیسے علی کی فضیلت باقی انسانوں پر۔ خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کی عظمت ہر مسلمان جانتا ہے، فرمایا کہ علی انت الکعبۃ المستورہ، علی آپ ہیڈن کعبہ ہیں۔ یہی ترجمہ میں آسانی سے کر سکتا ہوں تاکہ بچوں تک پہنچ جائے۔ ایک ہے ظاہری کعبہ اور ایک ہے چھپا ہوا کعبہ۔ ظاہری کعبہ وہ ہے کہ جس کا طواف کرنے مسلمان جاتے ہیں، ایک ہے چھپا ہوا کعبہ۔ پھر عجب جملہ حضور نے فرمایا کہ یا علی چونکہ آپ چھپا ہوا کعبہ ہیں، النظر الیہ عبادت، آپ کی جانب دیکھنا عبادت ہے۔ اگلا جملہ اگر کوئی کہہ سکے میرے ساتھ تو والحج الیہ فریضۃ، جیسے اس کعبے کا حج کرنا واجب ہے ویسے ہی علی کا حج کرنا بھی واجب ہے۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ علی کا حج کرے۔ علی کا حج کیسے ہوگا؟ یعنی قصد علی ابن ابی طالب ہر ایک پر واجب ہے۔ حضرت علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ، ان کا ایک کہا جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، فرماتے تھے کہ چونکہ علی کعبے کی طرح ہے، لہذا اگر کسی کو حج کرنے یہاں جانا ہے تو کعبہ چل کر کراچی نہیں آئے گا آپ کے پاس۔ کچھ میں کہنے لگا ہوں، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں؟ بھائی کعبہ چل کر آپ کے پاس آپ کے گھر میں نہیں آئے گا، آپ نے چل کر جانا پڑے گا کعبے کے پاس حج کرنے کے لیے۔ علی تمہارے محتاج نہیں ہے کہ تمہارے پاس آئیں گے، علی محتاج نہیں ہے کہ تم علی کو امام مانو، تمہیں علی کو امام ماننا ہے تو جانا پڑے گا در علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر۔ جو علی کے ساتھ ہے اس کا جاتا کچھ نہیں، اور جو علی کو چھوڑ دے اس کا بچتا کچھ نہیں۔ مل کے صلوات بیت۔ اللہ علی پر سلام کرنا تو سنت رسول ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ علی گزر رہے ہیں اور رسول اللہ سامنے سے تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ ادب یہی ہے کہ فوراً مولا علی علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور نے پلٹ کر جواب دیا وعلیک السلام یا امیر المومنین۔ ابن عباس نے تعجب سے کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو امیر المومنین سے مخاطب کریں؟ دیکھیں سب سے پہلے امیر المومنین تو خود رسول اللہ ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ اس کے بعد یہ لقب جن کے لیے ہے وہ فقط امیر المومنین۔
حیدر کرار علی بن ابی طالب ہیں، اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا کہ یا علی یہ امیر المومنین کا لقب فقط آپ کے لیے ہے، کوئی اسے اپنے لیے استعمال نہیں کرے گا الا کافرن، مگر یہ کہ وہ کافر ہوگا۔ تو کہہ دیا میں نے جو کہنا تھا، پتہ نہیں کہاں سن رہے ہیں آپ۔ بات پہنچ رہی ہے، میں کچھ کہنے لگا ہوں، جو تاریخ کو جانتے ہیں ان کے لیے کہنے لگا ہوں کہ یا علی امیر المومنین کا لقب فقط آپ کے لیے، یہ آپ کے علاوہ کوئی اور استعمال نہیں کرے گا الا کافرن، مگر یہ کہ وہ کافر ہوگا۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کسی کے کفر کا فیصلہ کرنا ہو تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھ لو اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوانے کا شوق تو نہیں لگا ہوا؟ میں مل کے صلوات دے دو نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ تو ابن عباس نے جب کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے علی کو امیر المومنین کہا، تو حضور نے فرمایا تھا کہ علی کو امیر المومنین اللہ نے اس وقت کہا کہ جب آدم کو خلق نہیں کیا تھا 2000 سال پہلے، اللہ نے امیر المومنین کہہ کر علی کو مخاطب کیا۔ جی تو علی امیر المومنین، ذرا غور فرمائے گا کیونکہ مولا علیہ السلام پر آپ نے خاص کیفیت میں درود السلام بھجوایا، تو لہٰذا میں نے کہا روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ ہر وہ فضیلت جو پہلے سے مسلمانوں کی نگاہ میں اسٹیبلش تھی، ہم بات کریں مولا علیہ السلام کی فضیلت پر کہ جو قرآن سے ثابت ہے فضیلتوں کے معیار میں، تو وہ رسول اللہ نے جوائن کر دی امیر المومنین کے ساتھ، چاہے شب جمعہ ہو، چاہے رمضان المبارک ہو، چاہے شب قدر ہو، چاہے کعبہ ہو، چاہے سورہ اخلاص ہو۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن ہے، 1/3 قرآن، اس خاطر ہے کہ بہت زیادہ تاکید ہے کہ آپ مرحومین کے اصالہ ثواب پر سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھیں الحم کے بعد، اور 3 مرتبہ اسی لیے پڑھا جاتا ہے، کوئی اور سورہ نہیں پڑھا جاتا۔ یہ سورہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ 1/3 قرآن ہے، تو 1/3 جو سورہ قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھے وہ پورے قرآن کا ثواب ہدیہ کر دیتا ہے مرحوم کی خدمت میں۔ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھنا 1/3 قرآن ہے، تو ہم 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ اس لیے پڑھتے ہیں۔ ویسے رمضان المبارک میں تو ایک آیت کو پڑھنا ایک پورے قرآن کے برابر ہے۔ حدیث میں آپ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھیں، 4 آیتیں ہیں، 4 قرآن ختم کرنے کا ثواب ہوگا، یہ رمضان المبارک کی برکت ہے۔ تو قل هو اللہ احد 1/3 قرآن ہے، جو جب آپ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو پورے قرآن کا ثواب ہدیہ ہوتا ہے مرحوم کی خدمت میں۔ کہ یا علی مسلوں کا فی الناس کا مسئلہ سورۃ التوحید فی القرآن۔ پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے؟ علی آپ کی مثال انسانوں میں ویسے جیسے قل هو اللہ احد کی مثال قرآن میں ہے۔ ہائے جملہ میں نے کہہ دیا کہ آپ کی محبت بھی ویسے ہی ہے، 1/3 ہے، 1/3 ہے، کسی کے پاس 1/3 ہے۔ میرے ساتھ چلیے گا، حضور نے 3 درجے بتلائے کہ سورہ قل هو اللہ احد بھی 1/3 قرآن، 1/3 قرآن، 1/3 قرآن۔ آپ کی محبت بھی اسی طرح سے، یا علی جو دل میں محبت رکھے اس کا 1/3 ایمان ہے۔ ابھی میں کل ایمان پر آ رہا ہوں، میرے ساتھ چلنا۔ جو فقط دل میں محبت رکھے 1/3 ایمان ہے، جو عمل سے بھی اظہار کر دے اس کا 2/3 ایمان ہے، جو دل اور عمل کے ساتھ زبان سے بھی یا علی کہہ دے تو پورا ایمان ہے۔ اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ مولا کو سلام کریں تو وہاں سے جواب سلام نہ آئے۔ کیا ہی شان ہے، خود مولا کی حدیث خود زیارت میں ہے مولا کی، اشہد انک قد ترون مقامی وتسمعون کلامی وتردون سلامی۔ مولا میں گواہی دیتا ہوں، یہ زیارت سے پڑھ رہا ہوں مولا کی، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں۔ اشہد انک قد ترون مقامی وتسمعون کلامی، میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں۔ وتردون سلامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ وَأَنَّكَ حَجَبْتَ عَنْ سَمِيعِ كَلَامَهُمْ، لیکن میرے کانوں پر حجاب ہے کہ میں آپ کی آواز کو سن سکوں۔ تو مولا کا جواب ہر ایک کو آتا ہے۔ وہ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہ تو جب آپ حضرت حجت کو بھی سلام کریں تو ان کی جانب سے جواب سلام موصول ہوتا ہے۔ اب یہ ہماری بے بذاتی ہے اور کم نصیبی ہے کہ ہم اس سلام کی آواز کو نہ سن پائیں۔ ابراہیم مجاب نے سنا کربلا معلیٰ میں،
جب انہیں امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا تو وہ جواب کی آواز، جواب تو سب کو دیتے ہیں لیکن جواب کی آواز کو سنا گیا، لہٰذا ابراہیم مجاب کہلائے۔ وہ ابراہیم کی جنہیں امام علیہ السلام نے جواب دیا، جن کا روضہ امام علیہ السلام کے ساتھ ہی قبر مطہر ہے۔ تو اب آگے تھوڑا سا بات کو بڑھا رہا ہوں، ایک بات کہنا چاہتا تھا لیکن بعد میں کہتا ہوں اسے۔ تو ہم جب سلام کرتے ہیں مولا کو تو اس نیت کے ساتھ کہ ہم جانتے ہیں کہ مولا کی جانب سے سلام کا جواب مل رہا ہے، اور سلام کا جواب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، یعنی امام علیہ السلام کی جانب سے ایک دعا مل رہی ہے کہ امام علیہ السلام کی جانب سے دعا مل رہی ہے کہ تمہاری جان سلامت رہے، تمہارا مال سلامت رہے، عزت اور آبرو سلامت رہے۔ تو اگر آپ کسی مشکل میں ہو، آسان ترین وظیفہ یہ ہے، یقین فرمائیے گا یہ مجرب بھی ہے۔ آپ کے پاس کسی تفصیلی دعا پڑھنے کا موقع نہیں ہے، کوئی لمبی تسبیح پڑھنے کا موقع نہیں ہے، یہ خود مولا علی نے بھی فرمایا ہے۔ ایک شخص تھا کہ جو ہمیشہ بہت لمبی دعائیں پڑھتا تھا، تو مولا نے اس کو روکا اور کہا کہ ہر بار اتنی لمبی دعا کیوں پڑھتا ہے؟ وہ اللہ کی جو تیری لمبی دعاؤں کا سننے والا ہے وہی اللہ تیری چھوٹی دعاؤں کا بھی سننے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہ خالی بہت لمبی ہم دعا کریں گے تبھی سنے گا، دیکھیں شب قدر کے اعمال اس کا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ویسے روٹین میں تو مولا علیہ السلام نے پھر 4 جملوں کی دعا بھی سکھلائی۔ مولا نے کہا یہ دعا کر، اس میں ہر دعا شامل ہے۔ الحمدللہ علی کل نعمت، حمد پروردگار کی اس کی ہر نعمت پر، اور الحمدللہ علی کل نعمت واستغفر اللہ من کل ذنب، اور میں مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے ہر گناہ پر، واسأل اللہ من کل خیر، اور میں اللہ سے سوال کرتا ہوں ہر خیر کا، واعوذ باللہ من کل شر، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں ہر شر سے۔ مولانا نے کہا یہ 4 جملے کیا ہے، اس میں تیری زندگی کی ہر دعا آ گئی۔ دیکھیں امام الکلام جو ہے نا وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے، جو امام کا کلام ہے وہ سارے کلاموں کا امام ہے۔ اس خاطر ہے کہ امیر المومنین نے جس طرح سے دعائیں ارشاد فرمایا، چونکہ شب جمعہ لہٰذا میں بات کر رہا ہوں اس پر، تو شب جمعہ دعائے کمیل کی تازگی آپ ملاحظہ فرمائیے گا، کلام علی ہے۔ ویسے جیسے قرآن کی تازگی ہے، آپ کسی نوحے کو، کسی منقبت کو، کسی بھی کتنے ہی اچھے انسانی کلام کو 10 مرتبہ سنیں گے، 20 مرتبہ، 25 مرتبہ، 100 مرتبہ، پھر آپ کہیں گے یا کوئی اور نوحہ سن لیتے ہیں، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ لیکن وہ کہ جو ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھنے کے عادی ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا، وہ جب بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہر شب جمعہ یا سریع الرضا کہنے کا وہی لطف ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی انسان کو خستگی محسوس ہوتی ہے کہ یا کوئی اور دعا نہیں، بلکہ کہتے ہیں یہی دعا پڑھیے گا مولانا، کیونکہ وہ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء یا من اسمہ دوا وذکرہ شفاء وطاعتہ غنا۔ امیر المومنین اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بہا کل شیء۔ اور پھر امیر المومنین جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی اس کیفیت میں اس شان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور پھر ہمیں مانگنے کا سلیقہ سکھلائیں کہ یا نور و یا قدوس، اے حقیقی نور، اے پاکیز و پاک و پاکیزہ، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، اور اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء۔ لے آئیے میرے پاس کسی ایک صدر اسلام کی شخصیت کا ایسا کلام۔ عجب، آیت اللہ مرشی نجفی کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ اتنے بزرگ عالم ہے، معتبر عالم، اس لیے سنا رہا ہوں۔ خواب میں دیکھ رہے ہیں مسجد کوفہ ہے اور مولا علی تشریف فرمائے، اور علی علیہ السلام کا ہر مداح آ کر اپنے اپنے کلام مولا کو سنا رہا ہے۔ ایک مداح کے لیے اس سے بڑی کیا فضیلت ہے کہ ممدوح کے سامنے بیٹھ کر وہ مداحی کر رہا ہو۔ آپ اس کیفیت کو محسوس کیجئے گا۔ اچھا، آیت اللہ مرشی نجفی کی کئی بار حضرت حجت سے ملاقات ہوئی، اور قم اور نجف کے انتہائی پاکیزہ ترین معتبر مقدس علماء میں سے، لہٰذا میں ان کا خواب آپ کو سنا رہا ہوں، ورنہ ویسے تو کسی کا خواب اس طرح سے کوئی حجت نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ایک تائید حاصل ہے۔ اور خود جب وہ خواب سے بیدار ہوئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین کے مداح موجود ہیں، کہ دفعتاً مولا نے کہا شہریار کہاں ہے، شہریار تبریزی کو بلاؤ۔ یہ تبریزی تو میں کہہ رہا ہوں، مولا نے کہا شہریار کو بلاؤ۔ جیسے ہی یہ کہا تو شہریار آئے،
اور شہریار نے مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کر یہ کہنا شروع کیا، علی اے ہما یہ رحمت تجھ آیتی خدا را، کہ بے ما سوا فکندی ہمیں سایہ ہمارا، دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بین، بے علی شناختم من بے قسم خدا خدا را۔ ابھی میں نے دعائیں پڑھی نا، کچھ جملے پڑھے مولا کے، شہریار نے شعر میں کہا کہ خدا کی قسم میں نے خدا کو علی کے ذریعے سمجھا ہے، اس لیے میں نے خدا کی قسم میں نے خدا کو سمجھائی علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے۔ برو اے گدائی مسکین در خانہ علی زن کے نگین پادشاہی دہا دس کرم گدارا، اے مسکین جب تو مانگنے کے لیے جا تو جا در علی ابن ابی طالب پر، اس لیے کہ علی مسکینوں کو بادشاہوں کا تاج عطا کر دیتے ہیں۔ عجب یہ منقبت ہے، اور یہ تقریباً ایران میں ہر پڑھنے والے کی نو کے زبان پر ہے۔ کچھ نوحے کچھ منقبتیں ایسی ہوتی ہیں، پاکستان میں بھی ہمارے یہاں پر مثلاً فرض کیجئے کچھ نوحے اس طرح سے جناب محشر لکھنوی صاحب مرحوم کہتی تھیں ماں خوں بری میت سے لپٹ کر، اب یہ ہر نوحہ خان پڑھتے ہیں ایک موقع پر، تو کچھ نوحے کچھ منقبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہر ایک کی زبان پر ہیں۔ شہریار کا یہ کلام اسی طرح سے، کیونکہ تائید علی ابن ابی طالب حاصل ہے۔ اب آپ سنیے گا، دفتن بیدار ہوئے آغا مرش نجفی کا شہریار کون ہے؟ حضرت نہیں معلوم، ایسا نہیں تھا کہ شہریار کو بہت پاپولر شاعر تھے اس وقت، حضرت نہیں معلوم، پتہ نہیں کون ہے شہریار کا، قم میں تو ڈھونڈو کو قم میں کوئی نہیں ہے۔ اب کوئی سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں کہ باقی شہروں کے بارے میں انفارمیشن ہو، انہوں نے کہا کہیں نہ کہیں ہے شہریار کوئی ایسا کہ جس پر مولا علیہ السلام کی تائید ہے، دیکھو کہاں ہے۔ تلاش کرنا شروع کیا، پتہ چلا تبریز میں، کہ مرش نجفی کہہ رہے ہیں کہ آئیے گا۔ شہریار پہنچے، کئی مہینوں بعد پہنچے ہوں گے، جیسے شہریار سامنے آئے آغا مرشی نجفی نے دیکھا شہریار کو، کہ علی اے ہما یہ رحمت تجھ آیتی خدا را۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیجیے گا تاکہ آپ لطف میں ساتھ میں شریک ہو جائیں گے، کہ اے علی آپ رحمتوں کی وہ بلندی ہیں۔ ہما کہتے ہیں فارسی زبان میں ایک ایسا پرندہ ہے جو استعارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اتنا بلند ہے کہ اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں علی آپ رحمتوں کی وہ بلندی ہیں، علی اے ہما کہ تجھ آیتی خدا را، کیا آیت ہیں آپ اللہ کی۔ مولا علی کی زیارت میں السلام علیک یا آیت اللہ العظمیٰ، اے اللہ کی سب سے بڑی نشانی علی آپ پر سلام ہو۔ علی سے بڑھ کر اللہ کی کوئی نشانی نہیں ہے، خود مولا نے فرمایا کہ مجھ سے بڑھ کر اللہ کی کوئی نشانی نہیں ہے، اور میری ولایت سے بڑھ کر کوئی خبر نہیں ہے جو اللہ نے نازل کیا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ جو سورہ نبا ہے نا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ سوال کرتے ہیں ایک عظیم خبر کے بارے میں، اس کا ظاہر قیامت ہے اور اس کا باطن ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ میں احادیث کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں، اب اس وقت تفصیل میں جانے کا تو موقع نہیں ہے۔ اس کا باطن کیا ہے، توجہ کیجیے گا، ولایت علی ابن ابی طالب اس کا باطن ہے، عن النبأ العظیم۔ اب ظاہر و باطن کی جو قرآن کی بحث ہے وہ اپنے مقام پر، کہ باطن کیسے سمجھ میں آتا ہے، جب تک کہ قال الباقر اور قال الصادق اور قال الرضا اور قال الجواد نہ ہونا تو باطن نہیں سمجھ میں آ سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہر ایک اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کا باطن یہ، میرا موڈ یہ ہو رہا ہے تو قرآن کا باطن یہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن سب سے بڑی خبر بھی مولا علی ہے، سب سے بڑی نشانی بھی مولا علی۔ کیا خبر ہے علی کی ولایت کی، جو کہ جو پہنچائے وہ سید الملائکہ ہو جائے، جس پر نازل ہو وہ سید الانبیاء ہو جائے، جس کے بارے میں ہے وہ سید الاوصیاء ہو جائے۔ کیوں حضور مکرم آخری نبی ہیں؟ حضور مکرم آخری نبی اس لیے ہیں کہ آسمانوں پر علی ولی اللہ کے بعد کوئی خبر بچی نہیں تھی۔ کہہ دیا میں نے جملہ، اے نہیں پتا کیا تک بھائی، مل کے صلوات پہ تو نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر۔ کیا کہ آسمانوں پر انسانوں کی ہدایت کے لیے علی ولی اللہ کے بعد کوئی خبر بچی ہی نہیں تھی کہ جس کو پہنچانے کے لیے کسی نبی کی ضرورت ہو۔ یہ فائنل خبر تھی جو پہنچ گئی۔ خبر بھی اتنے خطرے والی تھی کہ اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، آپ پہنچائیے، اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے بچائے گا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں یہ،
نہ کوئی بخاری پڑھنا ہو، نہ صحیح مسلم پڑھنا ہو. اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے بچائے گا، آپ پہنچائیے. تو آیت تو بدر میں آنی چاہیے کہ آپ کو اللہ شر سے بچائے گا. سارے کافر ہیں نا وہاں پر. بات پہنچ رہی ہے تو ساتھ دینے میں. آیت خندق میں آنی چاہیے، خیبر میں آنی چاہیے. آیت غدیر میں آ رہی ہے. آپ پہنچائیے، اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے بچائے گا. جبکہ غدیر میں سارے 3 اسٹار موجود ہیں. اشاروں ہی میں بات کر سکتا ہوں. سارے مسلمان، سارے حاجی، سارے صحابی، 3 اسٹار ہو گئے سب میں. جی چار مصرے جب سے ذہن میں آ رہے ہیں. محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، اور ازہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. دیکھو ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، علی غدیر میں ازہر ہے، معراج میں مظہر ہے. جملہ نہ ضائع کیجئے گا. ازہر ہیں جنہیں زیادہ ظاہر کیا، مظہر ہے کہ اللہ نے معراج میں لہجے علی میں گفتگو کی. ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، ازہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. اور وہ کس کے تصور میں بلندی کا تصور، ہو کس کے تصور میں بلندی. میں نہیں، ایک جملہ کہتا ہوں پھر آپ کو سمجھ میں انشاءاللہ اور زیادہ اچھی طرح سے آئے گا. میں سوچتا ہوں اکثر کہ غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ صحابیوں کے درمیان جب شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا ہوگا تو وہ علی جو پہلے سے علی تھا اور کتنا علی ہو گیا ہوگا. ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ بھائی محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، ازہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. وہ کس کے تصور میں بلندی کا تصور کہ اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے علی تھا. تو علی اے ہما یہ رحمت، علی آپ رحمتوں کی وہ بلندی ہیں کہ علی اے ہما تجھے آیتی خدا را. علی سے بڑھ کر کوئی آیت نہیں، علی سے بڑھ کے کوئی خبر نہیں. یہ خود مولا نے فرمایا تجھے آیتی خدا را کہ بے ما سوا فکندی ہمیں سایہ ہمارا. عجب لکھا ہے کہ اے علی آپ اتنی بلندیوں پر ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہر شے پر آپ کا سایہ ہے. جو انیس نے بھی کہا کہ خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے، اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. ایک صلوات آپ انیس کی روح کے لیے بھیجیے گا یا محمد و آل محمد پر. تو ہر بلندی کا تصور یہاں پر ہے. اب حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ایک فضیلت کا معیار علم ہے، ایک فضیلت کا معیار تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ایک فضیلت کا معیار جہاد فی سبیل اللہ ہے. خود جامع الازداد ہے علی ابن ابی طالب. جامع الازداد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں جو یوزولی ایک انسان میں دونوں صفتیں جمع ہو جائیں، ایسا ہوتا نہیں ہے. ایک نئی بیچ چھیڑ بیٹھا ہوں میں، اس کی تفصیل ہے پھر پوری. دیکھیں میدان جنگ میں جانے والی کے لیے نا تھوڑا سخت دل ہونا چاہیے، جبھی تو وہ حملہ کر سکتا ہے. اب کوئی مرغی کو دیکھ کے بھی ڈر جائے، ہاں تو اس کا تو کوئی کام نہیں نا وہاں پر. تو آپ تشریف لے جائیے. بھاگے نہیں تھے، تشریف لے گئے تھے نا. تو میدان میں یوزولی جو بھی لڑنے کے لیے آ رہا ہے اس کے دل کا قوی ہونا بہت ضروری ہے تاکہ میدان میں حملہ کر سکے. لیکن اگر آپ نے یتیم و مسکین و اسیر کا خیال رکھنا ہے تو نرم دل ہونا بہت ضروری ہے. میں کیا کہنا لگا ہوں، یہ آپ کو یوزولی نظر نہیں آئے گا کہ ایک انسان کہ جو مثال کے طور پر آج کل کی سوسائٹی میں بھی
مثال کے طور پر کہیں ہمیں ضرورت ہے, کہیں پروٹیسٹ ہے, کہیں ظالم کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنی ہے, کچھ لوگ ہوں گے جس میں بہت زیادہ اس طرح سے آگے ہوں گے. لیکن پھر وہ جو کام ہے کہ مثال کے طور پر میں نے کہا یتیم و مسکین و اسیر, وہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح سے چیریٹی کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں. کام ڈیوائڈ ہوئے ہوتے ہیں نا, ایک ہی انسان ہر کام نہیں کر سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. اسی طرح سے آپ کو ہسٹری میں ملے گا کہ بڑے بڑے جنگجو گزرے ہیں. میں حق باطل کی بات نہیں کر رہا یہاں پر, جنگجو گزرے. الیگزینڈر دا گریٹ کہا جاتا ہے مثلا, نیپولین ہے, لیکن ان سے آپ کو علم اور حکمت کا کوئی ایک جملہ نہیں ملے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی بات, اب تک بات بھائی علم و حکمت کے بارے میں انہوں نے کوئی فلسفہ ارشاد فرمایا ہو, کوئی منطق ارشاد فرمائی ہو, کچھ بھی نہیں. کوئی زندگی گزارنے کے آداب کو سلیقہ ارشاد, ایسا کچھ بھی نہیں. اور کچھ آپ کو بڑے پڑھے لکھے فلسفی منطقی ملیں گے. میں نے وہی کہہ رہا ہوں, حق و باطل کی میں یہاں بھی بات نہیں کر رہا. سقراط ہے, ارسطو ہے, افلاطون ہے, فرض کیجئے, لیکن ان کا میدان جنگ میں کوئی کارنامہ آپ کو نہیں ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ نتیجے تک پہنچ گئے, میں آگے بڑھ رہا ہوں تھوڑا سا. یہاں پر اتنے مومنین تشریف فرمائے, یقیناً اس میں سے کوئی آئی ٹی اسپیشلسٹ ہوگا, کوئی بزنس کر رہے ہوں گے, جاب کر رہے ہوں گے, الگ الگ فیلڈز میں ہوں گے, کوئی میڈیکل سائنس میں ہوگا, کوئی انجینئرنگ میں ہوگا, ہو سکتا ہے کوئی میکینک ہو. آپ یہ تو ہو سکتے ہیں کہ جب آپ پروان چڑھتے ہیں, بچہ کبھی بھی جب پروان چڑھ رہا ہوتا ہے اس کے اندر مختلف صلاحیت ہوتی ہے, لیکن آہستہ 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 اس کی صلاحیت ایک فیلڈ تک آ کے رک جاتی ہے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ شہر کراچی کا سب سے بڑا ہارٹ سرجن کون ہے, فلاں صاحب. شہر کراچی کا سب سے بڑا سوشل میڈیا ایکسپرٹ کون ہے, فلاں صاحب. شہر کراچی کا سب سے بڑا کھلاڑی کون ہے, فلاں صاحب. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک ہی صاحب ہیں جو سب سے بڑے میکینک بھی ہیں, سب سے بڑے انجینئر بھی ہیں, سب سے بڑے ڈاکٹر بھی ہیں. میں کچھ کہنے لگا ہوں, ہائے بات کا شاید پہنچ سکے. صدر اسلام میں جا کر دیکھو, سب سے بڑا عادل بھی علی, سب سے بڑا سخی بھی علی, سب سے بڑا شجاع بھی علی, سب سے بڑا حکیم بھی علی. میں جملے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کیونکہ علی مولا المومنین ہے, علی یاسب الدین ہے, نبع عظیم ہے, مبید الشرک والمشرکین ہے, قاتل الناکسین والقاسطین والمارقین ہے. یعنی جمل و صفین و نہروان کے باغیوں کو قتل کرنے والا علی ہے. ایک ہی انسان میں ساری صفتیں جمع ہو جائیں. وہ یاسب الدین بھی ہے, وہ امیر المومنین بھی ہے, وہ نبع عظیم بھی ہے, مبید الشرک والمشرکین بھی ہے, قاتل الناکسین والقاسطین والمارقین بھی ہے, ابو الیتامى والمساکین بھی ہے, مسکینوں کو پالنے والا بھی ہے, باب و حکمت رب العالمین بھی ہے, اللہ کی حکمت کا دروازہ بھی علی ہے, عمود الدین بھی ہے, دین کا ستون بھی ہے, اول العابدین بھی ہے, شبیہ ہارون بھی ہے, نفس الرسول بھی ہے, زوج البتول بھی ہے, سیف اللہ المسلول بھی ہے, امیر البررہ بھی ہے, قاتل الفجارہ بھی ہے, قسیم الجنت ونار بھی ہے, صاحب اللواء بھی ہے, سید العرب بھی ہے, کشاف الکرک بھی ہے, صدیق اکبر بھی ہے, فاروق اعظم بھی ہے. ہے کون نعرہ حیدری کہنے والا یہاں پر مولا علی علیہ السلام کے نام پر اس موقع پر ضروری ہے. اللہ تو فضیلت کا آپ کوئی معیار لیجئے, میں بات کو اب اختتام تک لے جا رہا ہوں ایک منزل پر. تو شجاعت میں ہے علی, آپ کو یوزولی ایسا نہیں ملے گا. میں نے عرض کیا جو میدان جنگ کے جنگجو رہ چکے ہوں انہوں نے حکمت آمیز کلمات بھی کہے ہوں, کہیں نہیں ایسا. علی ابن ابی طالب شجاع وہ عرب میں ایک ضرب المثل تھی. اس ضرب المثل کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کے دماغ میں ایک ٹیکنیکل بات ہونی چاہیے, لیکن مجھے امید ہے کہ آپ اس منزل پر ہیں. کہ دیکھو علی اس شجاع انسان کا نام ہے کہ ہر ایک کے سامنے سے بھاگ جانا بزدلی ہے. ضرب المثل یہ تھی کہ علی کے مقابل میدان جنگ سے بھاگ جانا بزدلی کی دلیل ہے ہی نہیں. یعنی یہ نارم ہے, یہ روٹین ہے, روٹین. علی کے مقابل پہ بھاگ جانا یہ بزدلی نہیں ہے. کیونکہ صفین میں مولا علی نے حاکم شام سے کہا اتنے ہزاروں لوگ لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, کیا فائدہ ہے, آجا میں اور تو مل کے فیصلہ کر لیں. اور بدر میں نے تیرے ماموں کو بھی مارا تھا.
تو آجا سامنے. اس نے عمر ابن عاص سے پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ کہ بات تو صحیح کر رہے ہیں علی. تو اس نے غصے میں آ کے کہا اچھا تو یہ چاہتا ہے کہ میں علی کے مقابل پہ جاؤں اور مارا جاؤں تاکہ خلافت پہ تو قبضہ کر لے؟ تو ابن ابی العدید معتزلی نے کہا کہ شجاعتہ وجودہ، آئے آئے کہ سراپا وجود علی ابن ابی طالب شجاعت ہے. علی شجاع نہیں، علی شجاعت ہے. تو جو میدان جنگ میں شجاعت کی اس منزل پر ہے جو تصور سے باہر ہے، لیکن علم اور حکمت، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ، میں حکمت کا گھر ہوں، علی دروازہ. اور پھر شعبی نے لکھا، میں ان کچھ جملوں کو سنا کے مصائب کی طرف جا رہا ہوں. شعبی ایک اہل سنت رائٹر ہیں، انہوں نے لکھا کہ علی ابن ابی طالب کی زبان مطہر سے 9 ایسے کلمات ظاہر ہوئے، ارتجلہن ارتجالن. اس نے لکھا ایکسٹیمپور کہے علی نے، اپنے کیا کہوں فکر کے مطابق اس نے کہا. ورنہ ظاہر ہے کہ ہمارا بچہ بھی جانتا ہے کہ علی کو خطبہ دیں گے تو تیاری کر کے تھوڑی جا کے کوئی خطبہ دیں گے جو براہ راست لوح محفوظ سے جڑا ہوا ہے. جی تو کہا لیکن علی نے ایکسٹیمپور 9 جملے ایسے کہے کہ فقعنا عیون البلاغہ، علی کے ان جملوں نے بلاغت کی آنکھوں کو چندیا دیا. یعنی کیا؟ آپ سورج کی جانب دیکھتے ہیں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. تو علی کے یہ 9 جملے ایسے ہیں کہ اگر بلاغت ان جملوں کی طرف دیکھے اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی. تشبیہ دے رہا ہے وہ ایتمن الحکمہ، اور علی کے 9 جملوں نے ساری حکمتوں کو یتیم کر دیا. کیا تعبیر ہے؟ کہتے ہیں اس میں 3 مناجات ہیں، 3 آداب معاشرت ہیں، زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اور 3 حکمت آمیز وہ کلمات ہیں کہ جو انسان کی روح کو شاداب کرتے، تر و تازہ کرتے، زندہ رکھیں. 3 وہ مناجات، شاید سارے نہ پڑھ سکوں. 3 مناجات علی کہتے ہیں الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، علی کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے. آج کی دنیا میں عزت ہے کبھی لباس سے ہے، کبھی موبائل کے سیٹ سے ہے، کبھی کس قسم کی سواری آپ کے پاس ہے، کبھی سر نیم سے ہے، کبھی پاسپورٹ کے کلر سے ہے. آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک موقع دیا حلال سے ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے. آپ بعد میں اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اپنے خاندان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ کیجئے اس میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی عزت اللہ کی نگاہ میں بڑھ گئی ہے. اگر پاسپورٹ کلر چینج ہو گیا تو اللہ کی نگاہ میں عزت کا اس کا کوئی تعلق نہیں. ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ حق دیا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں عزت وہ کس سے؟ حتیٰ یہ میں آپ سے عرض کروں، فقط مولانا بن جانا، میں اپنی فیلڈ کی مثال دوں، باقی کیوں دوں کسی اور کے لیے، یہ آپ کو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے، محمد کے ذکر سے اس میں عزت ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن عزت کا حقیقی معیار یہ ہے کہ کون اس امامے کے ساتھ اللہ کا بندہ ہے. وائٹ کوٹ پہن لینا وہ دنیا میں آپ کو عزت دلائے گا، لیکن اس وائٹ کوٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عزت اتنی ہے جتنی آپ میں بندگی ہے. یہ میں نے کیا موضوع چھیڑ دیا؟ پہلی وہی کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق. میں نے ایک میڈیا پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا بھی تھا رمضان ٹرانسمیشن میں کہ آج کے ینگسٹرز یہ پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھیں، کون سی فیلڈ میں جائیں. اسلام نے اتنا بہترین اصول دیا ہے، ینگسٹرز دانے بانے بڑی تعداد میں تشریف فرما، آپ جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، آپ کا جس میں شوق ہے. آپ AI بننا اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہیں آپ جائیں. آج کے زمانے میں واجب کفائی، ہر وہ علم کے جو معاشرے کے لیے ضرورت ہے واجب کفائی، یعنی کچھ لوگوں کے لیے سیکھنا واجب ہے. پڑھیں لیکن کیا، اقرا، اللہ نے قرآن میں کہا اقرا پڑھو.
کیا پڑھو یہ نہیں کہا، اقرا، لیکن ایک شرط ہے، بسم ربک الذی خلق، جو کچھ پڑھو رب کے نام سے پڑھو۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ کچھ بھی آپ پڑھیں، آپ میڈیکل سائنس پڑھیں، آپ جرنلزم پڑھیں، آپ میڈیا پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، آپ رب کے نام سے پڑھیں، اس لیے کہ رب کے نام سے ہے تو ہر علم دینی علم ہے، اور رب کے نام سے نہیں تو جو دینی علم ہے وہ بھی دنیاوی علم ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا فقرہ ہے، کیا شعراء آفاق، فرمایا آدم ملا شدن سے آسان۔ اچھا، ملا ہمارے یہاں پر ایک نیگیٹو ٹرم یوز ہوتی ہے یوزولی، ملا جو ہے وہ پرشین اور عربک ورلڈ میں نیگیٹو ٹرم نہیں ہے، ملا یعنی بہت جو علم سے بھرا ہوا ہو، کہتے ہیں جو علم سے بھرا ہوا ہو یہ بھی بڑا مشکل ہے بننا، لیکن کہتے ہیں ملا شدن سے آسان، ملا بن جانا، علم سے اپنے آپ کو بھر لینا یہ پھر آسان ہے، آدم شدن سے مشکل۔ ملا ہونا آسان ہے، انسان ہونا مشکل ہے۔ جی پڑھیں، جو پڑھیں رب کے نام سے پڑھیں۔ اور آخری آیت اسی سورے کی، عربی نہیں پڑھوں گا ورنہ سجدہ واجب ہو جائے گا، صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں، سجدہ کرو اور رب سے قریب ہو جاؤ۔ علم وہ الہی ہے کہ جس کا آغاز رب کے نام سے ہے، جس کا اختتام سجدے پر ہے۔ پھر آپ کچھ بھی پڑھیں، آپ کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھیں، آپ کی کوئی بھی کوالیفیکیشن ہے، اللہ کے نام سے اختتام سجدے پر ہے، آپ اللہ کے راستے پر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب المومن نے کیا کہا، الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا، علی کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ وکفا بفخرا ان تکون علی ربا، اور علی کے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ فخر ہوتا ہے کہ میرا خاندان یہ ہے، میرا باپ یہ ہے، میرا قبیلہ یہ ہے، علی نے کہا میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، تو اے اللہ تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، ہاں جی، واہ، یہ علی بن ابی طالب السلام کا ذکر ہی وہ ہے، ذکر ہی وہ ہے۔ آپ نے اتنا بہترین علی مولا کہہ کے نعرہ لگایا، مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے، اور ختم کر لیتا ہوں قرآن، بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان، آدمی بنتا ہے انسان۔ یا علی، تو مولا علیہ السلام نے 3 مناجات کہیں، یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ میں آہستہ سے جا رہا ہوں منزل مصائب پر، علی بن ابی طالب السلام کی بندگی، باقی 9 کلمات تھے، اس میں سے 6 کل سناؤں گا، اس لیے کہ آج شروع کروں گا تو پھر پاسبل نہیں ہوگا اس کو ختم کر سکوں میں۔ تو میں کہہ رہا ہوں فضیلتوں کے معیار میں ایک جنگ کی شجاعت ہے، ایک علم و حکمت کی گفتگو ہے۔ جو دنیاوی اعتبار سے جنگجو نظر آئے، علم کے اعتبار سے صفر، علم کا کچھ دے دیا انہوں نے، میں دنیاوی بات کر رہا ہوں، کوئی جنگ کی شجاعت نہیں۔ علی جامع الازداد ہے، اپوزٹ صفات ایک علی میں جمع ہے۔ جو ابن ابی لدین معتزلی نے لکھا کہ وہ کہ جو میدان جنگ کا ایسا شجاع ہو، وہی علی یتیم کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے کتنا نرم دل ہونا چاہیے۔ جی دیکھیں، ہم نے یہ تو سنا ہے کہ مثلاً ہر ایک کی فطرت ہے نا، کوئی یتیم سامنے آ جائے تو انسان خود بخود سر پر ہاتھ رکھتا ہے، نوازش ایک ہوتی ہے۔ لیکن آپ مولا علی علیہ السلام کے لیے تصور فرمائیے گا کہ علی کوفہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں اور کچھ یتیم بچے ہیں جو رو رہے ہیں، اور مولا علیہ السلام ان کے لیے گندم کا اہتمام کر کے لے کر آئے، اور اس بیوہ سے کہا کہ آپ روٹی بنائیے گا، میں بچوں کو سنبھالتا ہوں۔ خلیفۃ المسلمین ہے، ظاہری طور پر بھی خلافت پر ہیں، اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ جناب میں
آج کی میں تو اتنا بڑا PhD اسپیشلسٹ ہوں، میں تو آیت اللہ ہوں، میں تو یہ ہوں، میں بچوں کے ساتھ اس طرح کیسے؟ علی امیر المومنین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بچوں نے کہا کہ ہمارے بابا جب تھے نا تو وہ بکری کی آواز نکالتے تھے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ مولا علی علیہ السلام نے بکری کی آواز نکال کے بتائی تاکہ بچے ہنسیں، کہ ہمارے بابا ہوتے جو ہمیں اپنی پشت پہ بٹھاتے تھے، بکری کی آواز نکال کے چلاتے تھے۔ خدا کی قسم معجزہ ہے ذات علی ابن ابی طالب۔ تو مولا علیہ السلام نے پشت پہ بٹھا کے بس اسی طرح سے آواز نکال کے چلنا شروع کیا۔ کسی نے آتے ہوئے دیکھا، وہ خاتون بھی نہیں پہچانتی تھی، کسی نے آتے ہوئے دیکھا، کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ خاتون نے بھی کہا مجھے نہیں معلوم کون ہے۔ کہا خلیفۃ المسلمین علی بن ابی طالب۔ خاتون نے کہا کہ بس میرے لیے یہی سعادت تو کافی ہے کہ میرا شوہر علی کے ہمرکاب صفین ہی میں شہید ہوا ہے۔ کیا کہنے۔ تو وہ بندگی، اس بندگی میں بھی کتنے ڈائمنشنز ہیں، یتیم سے نوازش بھی ہے، سجدہ بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، ظلم کے خلاف جہاد بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اور اسی خاطر ہے کہ علی ابن ابی طالب جب سر پہ ضربت لگی اور باہر نکلے مسجد سے تو آسمان کی جانب دیکھا اور کہا، اس سوائے علی کے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا جملہ خدا کی قسم جو میں کہنے لگا ہوں۔ علی ابن ابی طالب نے صبح کے آسمان کو دیکھ کر کہا کہ اے صبح کے آسمان تو گواہ رہنا، تو نے کبھی علی کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا، علی نے ہمیشہ تیرے نکلنے کا انتظار کیا۔ اور پھر کہا یا رب العالمین، جب اولین اور آخرین تیرے سامنے جمع ہوں تو علی کے لیے گواہ رہنا کہ علی نے تیری عبادت میں کوئی کمی اور کوئی کوتاہی نہیں کی تھی، یہ علی کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا خدا کی قسم۔ جب علی کوفہ آئے تھے تو تنہا آئے تھے مدینہ سے، بیٹیوں کو لے کے نہیں آئے تھے، فقط بیٹوں کے ساتھ آئے تھے۔ اور کچھ وقت گزرا کہ علی نے مولا حسن مولا حسین علیہ السلام سے کہا کہ اب زینب اور ام کلثوم کو مدینہ سے لے آنا، لیکن دیکھو دن میں کہیں آرام کر لینا، رات میں سفر کرنا۔ مولا حسن نے پوچھا کہ بابا رات میں آرام کیا جاتا ہے اور دن میں سفر کیا جاتا ہے؟ کہ نہیں، چونکہ زینب تمہارے ساتھ ہے، کہیں کوئی بھولا بھٹکا مسافر گزر جائے اور اس کی نگاہ زینب کے محمل پہ پڑ جائے تو علی کو یہ گوارا نہیں ہے۔ اتنے حجاب میں علی کی بیٹیاں کوفے پہنچیں، کوفہ سے باہر تھیں تو مولا علی خود آئے اور بی بی زینب کے ناقے کی مہار کو پکڑا، اور علی خود بی بی کے ناقے کو مہار تھام کر لے آئے کوفہ میں۔ اور جب کوفہ پہنچے تو پہلا موڑ آیا، فرمایا ھذا شوط الاول، بیٹی یہ پہلا موڑ ہے کوفے کا، جہاں جہاں تک مومنی تشریف فرمائے سامنے داہنے بہانے آپ سب سے مخاطب ہو۔ اس کے بعد ایک اور موڑ آیا کہ ھذا شوط ثانی، یہ دوسرا موڑ ہے۔ پھر ایک اور چوک آ گیا بڑا سا، فرمایا کہ یہ کوفے کا چوک ہے بڑا۔ بی بی نے کہا، جب سوال کیا بابا یہ باتیں تو آپ بھیا حسن کو بتلائیے، یہ باتیں آپ بھیا حسین سے کہیے گا، عباس سے کہیے گا، بابا یہ باتیں آپ ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ بیٹی ایک دن آئے گا جب آپ اسی کوفہ کے بازاروں میں بے مخنہ و چادر لائی جائیں گے۔ علی وہ کہ جس نے اپنے قاتل کی رسیاں کھلوائی تھی نا اسی کوفہ میں، مولا اسی کوفہ میں ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے، آپ کی پوتی سکینہ کا گلا بھی اسی رسی میں بندھا ہوا تھا۔ کبھی سکینہ اپنے تلووں کو اٹھاتی ہیں، کبھی گردن کو جھکاتی ہیں، کبھی سکینہ کا گلا دکھتا ہے، کبھی عابد بیمار سید الساجدین کا گلا دکھتا ہے۔ یہی کوفہ ہے۔ علی کے سر پر ضربت ہے، آج علی کا سر زخمی ہے عزیزوں۔ اللہ جانے کیسے بی بی زینب نے اس سر اقدس کو دیکھا۔ بی بی زینب کی یتیمی کے دن قریب آ گئے۔ سر اقدس امیر المومنین کا زخمی ہے، اور علی ابن ابی طالب کے سر پر جب ضربت لگی تو وہیں مسجد میں دوبارہ سجدہ کیا اور قرآن کی آیت پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے خلق کیے گئے، اسی میں پلٹائے جائیں گے، اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ معجزہ ہے ذات علی ابن ابی طالب۔ اور پھر گلیم میں علی کے اصحاب لے کر چلے، جو جانتے ہیں صبح ضربت 19 رمضان کی صبح کو کیا ہوا، آج کا دن گزرنے میں میں آج تک آؤں گا، صبح کو کیا ہوا، علی کو گلیم میں لے کر چلے۔
آپ جانتے ہیں اہل بیت میں لاشوں کو گلیم میں لانے کا انداز کربلا تک جاری رہا. جب حسین پہنچے نا ایک لاشے کو لے کر، سمجھیں گے آپ خود میں نے کیا کہنا ہے، بس آپ تو قدیمی مومن ہیں. بی بی زینب نے ایک سوال کیا، بھیا ہاتھ تو آپ کے خالی ہیں، قاسم کی لاش کہاں پر ہے؟ مولا نے فرمایا یہ پیٹھ پر جو گٹھری دیکھ رہی ہے اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں. یہ گلیم میں لاش کو دفن کرنا، اس کا انداز ہمیں پھر کربلا میں وہاں نظر آیا جب مولا سید الساجدین نے عباس کے لاشے کو قبر میں اتارا. عباس کا لاشا اتنا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا کہ مولا ایک طرف سے اٹھاتے تھے دوسری طرف سے گرتا تھا. مولا اللہ اکبر، کمر مبارک سے اٹھاتے تھے تو سر گر جاتا تھا، سر مبارک سے اٹھاتے تھے سینہ گر جاتا تھا. عباس کی لاش ٹکڑے ٹکڑے تھی. دیکھو کربلا کے شہیدوں میں علی کے بیٹے پر ساتھ ساتھ روتے جاؤ. مجھے اختتام مولا غازی عباس ہی پر کرنا ہے جو علی نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے ابوالفضل عباس کو، وہیں پر اختتام کرنا ہے. کربلا کے سب سے طویل القامت شہید ہیں عباس، سب سے طویل قد تھا، اور سب سے چھوٹی قبر ہے ابوالفضل عباس کے. اب جو اس پر بھی گریہ نہ کر سکے تو پھر کیا میں کہہ سکتا ہوں. سب سے چھوٹی قبر عباس کی ہے، اس لیے کہ عباس کی لاشے پر اتنی تلواریں پڑی تھیں کہ لاش کے ٹکڑے جمع کر کے مولا زین العابدین نے دفن کیے. تو چادر میں یا قاسم کا لاشا آیا، عباس کا لاشا آیا، اور اسی چادر میں علی ابن ابی طالب کو لے جایا گیا. جیسے ہی علی بیت الشرف کے باہر پہنچے فرمایا کہ دیکھو میں اپنے گھر سے چلا تھا تو پیدل چل کر آیا تھا، اب میری بیٹیاں اگر مجھے گلیم میں دیکھیں گی ان کے گریے کی آواز بلند ہوگی، علی یہ پسند نہیں کرتا، تو مجھے ایسا کرو کہ اتار دو، میں اپنے پیروں پر چل کر خود جاؤں گا. مولا علی جیسے ہی داخل ہوئے بیت الشرف میں نے ایک بزرگ آیت اللہ ہیں ان سے یہ جملہ سنا ہے. جملہ پڑھوں میں؟ رہبر معظم سے سنا ہے میں نے، آیت اللہ خامنائی، ان سے میں نے اس جملے کو سنا ہے کہ جیسے ہی وہ علی کے جو اپنے تمام ساتھیوں کو صبر دے کر تسلی دے کر خاموش کروا رہے تھے، علی کی نگاہ بی بی زینب پر پڑی اور علی نے بلند آواز سے رونا شروع کیا اور فرمایا، یہاں تک میں نے ان سے سنا تھا، آگے بعض کتابوں میں ہے، بعض علماء بزرگان کہتے ہیں جیسے ہی علی نے بلند آواز سے رونا شروع کیا، علی کے اصحاب باہر تھے، فرمایا کہ دیکھو یہ نبی کی نواسیاں ہیں، ایک دن آئے گا جب یہ دوبارہ کوفے آئیں گی، اگر یہ چادر کا سوال کریں تو انہیں چادر. ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا. مولا نے کہا کہ بیٹا حسن اللہ ترا الی عینیہ، آپ نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا، بہت خوف ہے، ان کی رسیوں کو کھول دو. مولا کوفہ میں اپنے قاتل کی رسیاں کھلوانے والے، یا اللہ، میں نے عرض کر دیا ایک رسی میں کتنے گلے بندھے ہوئے تھے. پھر مولا کو شربت کا جام دیا گیا. مولا نے کہا کہ ایسا ہی جام میرے قاتل کو بھی دیا گیا، ضرب کھا کے بھی جو قاتل کو پلائے شربت زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا. مولا کوفہ میں آپ کی یتیمہ پیاسی رہی. ایک منزل میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب کچھ دیر بعد طبیب نے یہ کہا مولا حسن سے کہ آپ کے بابا کو اگر دودھ پلایا جائے تو کچھ افاقہ ہوگا. تھوڑی دیر بعد امام حسن مجتبیٰ باہر نکلے تو دیکھا کوفہ کے سارے چھوٹے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کا جام لیے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے مولا حسن سے کہ مولا آپ کے بابا نے ساری زندگی ہمیں پالا ہے، آج ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر آپ کے بابا کے لیے آئے ہیں. کوفہ کے یتیم بچے فخر سے کہتے تھے کہ ہمیں یتیم نہ کہو، ہمیں پالنے والا علی ہے. آج یتیموں کا باپ دنیا سے جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنے دودھ کا جام لے کر آئے تھے. عزیزوں ایک عجب منزل ہے. یہ چھوٹے یتیم بچے آج علی کے سامنے ہیں. جانتے ہو کربلا میں ایک یتیمہ کو تماچے لگ رہے تھے، دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. حمید ابن مسلم نے چاہا آنکھ بجھا دوں، یہ یتیم بچی فوراً پیچھے ہٹ گئی، کہتی ہے میں آل محمد سے تعلق رکھتی ہوں، کوئی نامحرم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس نے کہا بی بی فقط دامن پکڑ کر آنکھ بجھاؤں گا، ماتم کرنا علی کی پوتی پر. جیسے ہی آگ بجھا دی اس یتیمہ نے، سکینہ نے کہا تو کچھ رحم دل معلوم ہوتا ہے، اب تک جو بھی آیا تماچے مارنے والا آیا، کوڑے لگانے والا آیا، کیا تو مجھے نجف کا پتہ بتا سکتا؟
کبھی بھی نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہ آپ کو نہیں معلوم نجف میں میرا دادا کائنات کا مشکل کشا ہی رہتا ہے. میں کہوں گی دادا کوفہ کے یتیموں کو پالتے تھے، آج آپ کی یتیمہ تماچے گا رہی ہے دادا. جزاک اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم علی کے، غم حسین کے. خدا علی کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. یقین جانو یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، یہ صادق آل محمد جب سجدے میں جاتے تھے تو کہتے تھے وَرْحَمِ الصَّرْخَةِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، پروردگار تو ان چیخوں پر رحم فرما جو ہم اہل بیت کے مصائب پر بلند ہوتی ہیں. جو رو سکے وہ رو سکے، جو چیخ کر یا علی کہہ سکے ہائے علی. مولا علی کے اصحاب نے جو علی سے آخری ملاقات کی ہے، حجر ابن عدی نے ملاقات کی، اسبغ بن نباتہ نے ملاقات کی. حجر سے مولا نے کہا اے حجر ایک وقت آئے گا جب تم سے کہا جائے گا کہ علی سے برات کا اعلان کرو، کیا کرو گے تم؟ کہ مولا میں مرتے مر جاؤں گا لیکن آپ سے برات نہیں کروں گا. کتنے کریم ہے علی. علی نے کہا اے حجر، علی تمہیں اجازت دیتا ہے کہ اگر جان بچانے کی خاطر تمہیں مجھ سے برات کرنا پڑے تو علی نے تمہیں اجازت دی. حجر نے کیا نہیں لیکن علی نے اجازت دی کہ ایسا کرنا ہو تو کر لینا. لیکن اس کے بعد کا جملہ دل کو چیر دیتا ہے. کہا اے حجر کبھی برات کرنا پڑ جائے مجھ سے تو کر لینا، لیکن اگر تجھ سے کوئی یہ کہے کہ علی کو کافر کہو کیا مظلومیت ہے ذات علی ابن ابی طالب کی. مولا سب سے بڑے مظلوم ہے جو کل ایمان تھا اس کے لیے اے حجر کبھی علی کو کافر نہ کہنا، اس لیے کہ میں نے زندگی کا ایک لمحہ بھی کفر پر نہیں گزارا. اللہ اکبر، کتنے مظلوم ہے مولا. اسبغ بن نباتہ آئے مولا سے، بار بار مولا کے قدموں میں رہتے تھے اور کہتے تھے مولا میں سوچ نہیں سکتا تھا کبھی زندگی آپ کے بغیر بھی گزارنا ہوگی، کبھی کوئی موقع زندہ ایسا بھی آئے گا کہ آپ نہ ہو دنیا میں اور اسبغ زندہ رہ جائے. بس سارے صحابہ چلے گئے تھے، اسبغ بعد میں نکلے. جب بعد میں نکلے تو کچھ صحابہ نے پوچھا کہ اب علی کی کیا کیفیت ہے؟ کہ علی کے چہرے پر ایک زرد پٹی باندھی گئی ہے، لیکن میں پہچان نہ سکا کہ چہرہ زیادہ زرد تھا یا پٹی زیادہ زرد تھا. زخمی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میں نے کل آپ سے پتہ نہیں کہا تھا یا نہیں، علی کے سر پر ضربت لگی ہے سجدے میں، لیکن علی نے سر خود اٹھایا. سلام اس حسین پر کے سجدے میں جس کا سر ایسے تن سے جدا ہوا کہ حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا، اور حسین کے ایک بیمار بیٹے نے کہا السلام علیکہ یا ابا السلام علیکہ یا ابن رسول. میں ایک آخری منزل پر آ گیا. مصائب علی مصائب عباس کے بغیر کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ یہ جملہ سن لینا، اور جب تک یہ روایت نہ پڑھی جائے تو ایام علی پہ مصائب کا حق نہیں ادا ہوتا. مولا علی علیہ السلام نے اپنی پھر ایک ایک اولاد کو بلایا، اپنی تمام اولادوں کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا. ایک حجرے سے گریے کی آواز بلند ہوئی. مولا نے فرمایا کہ کون بی بی گریہ فرما رہی ہیں؟ کہ بابا ماں ام البنین گریہ فرما رہی ہیں. ام البنین تشریف لائیں. کہ ابھی علی زندہ ہے، آپ کے ایسے گریے کا سبب کیا ہے؟ کہ مولا اللہ جانے میرے عباس سے کیا خطا ہو گئی، آپ نے اپنی ہر اولاد کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں دیا. کہ عباس کا ہاتھ اس قابل نہیں تھا کہ حسن کے ہاتھ میں جاتا؟ مولا نے کہا نہیں، عباس کو بلایا، حسین کو بلایا. کہاں ہے رونے والے؟ نام ابوالفضل عباس پر. حسین کا عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا کہ آج سے تیرا مولا حسین ہے، آج سے تیرا آقا حسین ہے. عباس لا تشرب الماء قبل ان یشرب اطفال الحسین، جب تک حسین کے بچے پانی نہ پی لیں عباس پانی نہ پینا. فرات پر عباس پہنچے، علی کی وصیت یاد آئی، کیسے پانی پی لیتے عباس. ایک جملہ مجھے کہنے دو. شب عاشور آپ کا بے پناہ گریہ ہے، کیا کہنے آپ کے؟ شب عاشور جب مولا حسین نے چراغ بجھا دیے تھے نا اور کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، کچھ لوگ گئے بھی اٹھ کر. مولا نے چراغ روشن کیا کہ عباس، وہ کچھ لوگ چلے گئے، تم نہیں گئے عباس؟ عباس کھڑے ہوئے ایک جگہ پہ چلنا شروع کیا. کہ عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہ نجف جا رہا ہوں، بابا سے کہوں گا کیا اسی دن کے لیے میرا ہاتھ مولا حسین کے ہاتھ میں جائے.
عباس کی زندگی گزر گئی، ہمیشہ مولا کا، سید کا، کبھی حسین کو بھائی نہ کہا۔ بس ایک موقع ایسا آیا، کٹے ہاتھوں کے ساتھ عباس زمین پر گرے، حسین پہنچے کہ ایک بار بھائی کہو عباس۔ آپ نے گریہ کر لیا، سبحان اللہ۔ نجف اشرف تک ہر ایک کی روح پہنچ گئی، مولا علی کا حرم میں اختتام پر آ گیا بالکل۔ جی علی کے مصائب پر گریہ کا یہی حق ہے۔ میں غازی عباس باب الحوائج پر ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور مصائب تمام ہو رہے ہیں۔ بس ایک ذاکر تھے، مولا عباس کے حرم میں پہنچے، بے انتہا مولا عباس سے عقیدت رکھتے تھے کہ مولا آپ نے مجھے تمام عزتیں عطا کی ہیں، بہت کچھ آپ نے ایسا عطا کیا میں لائق ہی نہیں تھا، لیکن کچھ ایسا تو عطا کریں آپ کے در سے۔ یہ میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، باب الحوائج کے ذکر پر جھولیاں پھیلا کر مانگ لینا جو مانگنا ہو، کہ مولا کچھ ایسا عطا کرے جو آپ کے در کے علاوہ کہیں سے نصیب ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک خادم نے فوراً آ کر کہا کہ اصل قبر عباس پہ چلنا چاہو گے ہمارے ساتھ؟ کہتے ہیں میں نے مولا سے کہا مولا آپ کریم ابن کریم آقا ہیں، آپ خود بھی کریم ہیں، آپ کے بابا علی بھی کریم ہیں، آپ نے جیسے میں نے مانگا تھا آپ نے فوراً عطا فرما دیا مولا۔ وہ حرم کا خادم اس زائر کو، اس ذاکر کو کچھ سادات کے ساتھ لے گیا اصل قبر عباس پر۔ کہتے ہیں قبر عباس پر پانی بہہ رہا تھا، آج بھی پانی شرمندہ ہے نا قبر ابوالفضل عباس سے۔ وہ پھر شیشیاں لے کر آیا کہ یہ پانی بھر لو، جتنا پانی ہو سکتا ہے بھر کے جاؤ اپنے شہر میں مریضوں کو پلانا، شفا یاب ہوں گے۔ کہتے ہیں ہم سب نے پانی بھر لیا، ایک سید خاص تھا ہمارے ساتھ، اس نے مشک کو نکالا، کہ میں اور زیادہ پانی بھر سکتا ہوں یہاں سے؟ اس نے جواب دیا کہ جتنا پانی بھر لے، آج قبر عباس پہ پانی کی کمی نہیں ہے۔ وہ پانی بھر کے باہر نکلا تو ہم نے اس سے کہا عزیزو انشاءاللہ روئیں گے اور جہاں تک آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے وہ پہنچے گی۔ کہ میں جب پانی بھر کے نکلا نا تو ہم نے اس سے کہا ماشاءاللہ اتنا پانی آپ کے پاس ہے، آپ وہاں پر تقسیم کیجیے گا، مومنوں کو، مریضوں کو شفا یاب ہوں گے۔ اس نے کہا نہیں، یہ پانی لے کر میں اپنے شہر تھوڑی جا رہا ہوں۔ جانتے وہ کہاں پہنچا؟ وہ شام میں چھوٹی بی بی کے مزار پر پہنچا۔ قبر عباس کا پانی شہزادی سکینہ کی قبر پر بہاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا اے میری شہزادی، آپ نے قبر عباس سے پانی، آپ نے اپنے چچا عباس سے پانی مانگا تھا، میں قبر عباس کا پانی لے کر اے بی بی آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ پیاسی نہ رہے بی بی۔ میں کہوں گا اے بی بی، کوفہ میں تماچے کھاتے رہے، آپ کے دادا یتیموں کو مارتے رہے، سکینہ پیاسی رہے، قبر عباس کا پانی۔ سلام علیکہ یا ابا عبد اللہ۔ مولا عباس سے دعا کرنا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین کے چہرے سے غم دور کرنے والے عباس۔ مولا علی کے ایام ہیں اور ربط میں ذکر ہو گیا علی کے شیر دل بیٹے کا ابوالفضل عباس۔ بڑا ناز تھا علی کو بھی عباس کو، عباس کی ماں ام البنین کو بھی عباس پر۔ عباس کی قبر کا نشان بناتی تھیں، ممبر سے دعا دے رہا ہوں، نجف بھی جائیں کربلا بھی جائیں، عباس کی قبر کا نشان بنا کر عباس کی ماں زوجہ امیر المومنین بی بی ام البنین کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر گرز مارا گیا، لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے عباس، مجھے یقین نہیں آتا تو اتنا شجاع تھا، کس کی جرت تھی تیرے بازو قلم کر سکتا، کس کی جرت تھی تیرے سر پر گرز مارتا، ہائے حسین کہہ کے رونا کا جملہ پہنچے۔ عباس یقین نہیں آتا، لیکن ہاں جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے عباس، جب میں یہ سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھین لی گئی عباس، تو مجھے یقین آ جاتا ہے، اس لیے کہ اگر تو زندہ ہوتا تو کسی کی جرت نہ ہوتی کہ سکینہ کو تماچے مارتا عباس، کسی کی جرت نہ ہوتی کہ زینب کے سر سے چادر چھینتا۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، اے حسین کے چہرے سے غم دور کرنے والے عباس، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، میرے غم بھی دور فرما دے عباس۔ السلام علی الحسین وعلی، شب جمعہ ہے، وعلی علی ابن الحسین، کیا کہ وعلی اولاد
مجلس کی قبولیت کی علامت ہے. سبحان اللہ. وعلی اصحاب الحسین. ایک مرتبہ اور کہنا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اے علی اے علی. ہمارا
بچھڑا ہے مولا ٹوٹا عرش بری کا ستارہ ہاں تمام عزادار باواز بلند اس کلام میں شریک ہوں. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا سب مل کر بولو لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی. تھوڑی مائک کی آواز کھولیے. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا. بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا. منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا. لوگوں یہ جنازہ اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز. سارے سونی مل کر بولو کربل کی کہانی کا. کٹ جائیں گے بازو بھی آبا سے با وفا کے. کٹ جائیں گے بازو بھی آبا سے با وفا کے. تو سے ہوگا چھلنی مشکی زب پانی کا. لوگوں یہ جنازہ اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے. ہر ثانی عزادار مل کر بولے کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. بکھرے گا کربلا میں قاسم کے سر کا صحرا. بکھرے گا کربلا میں قاسم کے سر کا صحرا. خوشیاں سمیٹ لے گا عالم و ویرانی کا. لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی. ہاں سنیو آج کے دن کی مخصوص عبادت اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین. سب نے صبح اٹھنے کے بعد سونے سے پہلے کوئی بھی کام شروع کریں نئی ایام میں ایک تسبیح اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین. آخری کلام پڑھوں گا میرے بعد میرا بھائی میسم کشمیری خدا اسے سلامت رکھے. بہت اچھے پڑھنے والے مولا کے منظور نظر. میں اب جو کلام پڑھوں گا ہم انشاءاللہ علم تک چلیں گے اور وہاں جا کر ہمارے بھائی میسم کشمیری پڑھیں گے. میں کلام شروع کرنے سے پہلے اسی عبادت کو
آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، سب نے مل کر بے شمار کہنا ہے. قتل کیا بے جرم خطا ایک روزہ دار، ابن مجم تجھ پہ لعنت بے. ایسا نہیں، ایسا نہیں. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا دیکھ رہی ہیں کہ پہلی دفاع کرنے والی ولایت کی میری پاک بی بی مالکہ کائنات، وہ دیکھ رہی ہیں کہ کون کون میرے شوہر نامدار کے قتل پر قاتل کو بے شمار کہہ کے ہاتھ اٹھا رہا ہے. ہاتھ اس لیے اٹھاؤ تاکہ دیکھ لیں آپ کو. قتل کیا بے جرم خطا ایک روزہ دار، ابن مجم تجھ پہ لعنت بے، ابن مجم تجھ پہ لعنت. کیسی یہ شام آئے اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر. سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کے، کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی. شاباش. ہر حسینی مل کر بارگاہ گونجنا چاہیے آپ کی آوازوں سے، مل کر بولو. جو سجاد سے لپٹ کے کہتی رہی سکینہ، احساس ہو رہا ہے میں ہو گئی یتیمہ، ظالم ڈرا رہا ہے نیزہ دکھا دکھا کے، کیسی. چلیے علم پاک پر.